بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عزنی واوجز فقال اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس رواہ احمد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھ کو کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جب نماز پڑھنا کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھنا جیسا رخصت ہونے والا آخری نماز پڑھتا ہے، اور ایسی بات زبان سے مت نکالنا جس پر کل کو معذرت کرنی پڑے، اور دوسروں کے پاس جو مال ہے اس کی کوئی لالچ اپنے دل میں نہ رکھنا۔ اس حدیث کی مختصر سی تشریح یہاں پہلی نصیحت نماز کے متعلق ہے کہ نماز کیا ہے۔ فرمایا یہی کہ دونوں ہاتھ اٹھائے گویا دنیا کو پس پوشت ڈال دیا اور اللہ اکبر کہہ کر گویا اس جہاں سے نکل کر عالم قدس میں داخل ہو گیا۔ اب نہ کھانا ہے نہ پینا، نہ کسی سے بات چیت کرنا ہے، نہ کسی کی طرف متوجہ۔ مصلی کو دیکھو تو سر تاپا ادب ہی ادب نظر آتا ہے، کھڑا ہے تو ہماتن کسی سے مناجات میں منہمک ہے، کبھی رکوع میں جھکتا ہے تو کبھی سجدے میں جا پڑتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے کسی کی تسبیح و تقدیس میں ایسا مشغول ہے کہ اس کی نظروں میں کوئی دوسرا گویا موجود ہی نہیں۔ اسی محویت کی صورت سے گزر کر باادب دو زانو بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے دائیں بائیں والوں کو اس طرح السلام علیکم کہتا ہے گویا کسی دوسرے عالم سے ابھی اس جہاں میں آیا ہے۔ نماز کیا ہے میرے بھائیوں؟ عین اقامت کی حالت میں ایک عجیب سفر ہے، کتنا طویل ہے اور کتنا مختصر۔ طویل تو لمبا تو اتنا کہ عالم اسفل سے عالم بالا کا، اور مختصراً اتنا کہ صرف چند لمحات میں واپسی ہو جاتی ہے۔ کاش اگر اس صورت سفر میں ہمارے دلوں میں یہ تصور پختہ ہو کر حقیقت کا رنگ پیدا کر لے تو ہماری نمازوں میں بس جان پڑ جائے، اور مومنوں کے لیے نماز کے معراج ہونے کا مطلب شاید کچھ سمجھ میں آنے لگے کہ کتنی مشکل اور دشوار گزار حقیقت کو کتنے آسان طریقے پر ادا فرما دیا ہے۔ یعنی یہ کہ یوں نماز پڑھو گویا سب کو رخصت کر دیا اور سب سے رخصت ہو گئے، اور یہ یقین کر لو گویا تمام جہاں کو رخصت کر کے یہ آخری نماز پڑھ رہے ہو، اب معلوم نہیں کہ میسر ہو کہ نہ ہو۔ دوسری بات کیسی عجیب بات فرمائی، جب منہ سے کوئی بات نکلے تو ہمارا فرض ہونا چاہیے ہم یہ خوب سوچ لیں کل بندوں کے سامنے یا فردہ قیامت میں پروردگار کے سامنے قابل ندامت نہ ہو، پھر اس کی معذرت کرنی پڑے۔ تیسری بات یہ ہے انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ دوسروں کے مال کی طرف ٹکا کرتا ہے، نظر کرتا ہے، خواہ خود غنی ہی کیوں نہ ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نفس میں ہمیشہ کے لیے فقر کی خصلت اور عادت پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف اس بری عادت کی وجہ سے دوسروں سے دل میں قلب میں خفیہ طور پر عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی راحت و آرام کی زندگی ہمیشہ کے لیے کڑوی اور تلخ بن جاتی ہے۔ اگر کاش مسلمان اس مختصر نصیحت پر عمل کر لیں تو اس کی کڑوی زندگی بہت آسانی کے ساتھ میٹھی بن سکتی ہے۔ ان تین مختصر جملوں میں معاش اور معاد کی فلاح کے اسرار کو سمو دینا یہ انہی کی شان تھی جن کو جوامع الکلم مرحمت کیے گئے۔ خدا تعالیٰ مجھے ہم تمام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی اللہ مجھے ہم تمام کو توفیق کامل عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب